بندہ بطول کی گستاخی برداشت کر لے. نہیں چاہیے ہمیں ایسا اتحاد. اگر تجھے اتنی ہی بطول کی گستاخی کرنے کا شوق ہے، عدالت تو قائم کر. بلا مجھے، تیری قد سے زیادہ کتابوں کا حساب لگا کے ثابت نہ کروں، میرا باپ بھی کوئی نہیں. تو کہتا ہے محمد کی بیٹی سے خطا ہو گئی، عدالت میں بلا، میں تجھے بتاؤں گا 40 سال بت پوجنے والے خطا پہ تھے یا محمد کی بیٹی خطا میں. ہاتھ بلند کر کے چرنے سے حیداری. تھکاوا نعرہ نہیں چاہیے بھائی. زہرا کے مقابلے میں مولوی جسے تو سچا ثابت کر رہا ہے نا، اس کا باپ بھی کافر تھا. چپ کر گئے ہو جی؟ میں تمہیں پتا کوئی نہیں میں کہدا ذکر کر رہا ہوں. میں او ہی ذکر کر رہا ہوں جنہوں ساری زندگی سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی. جو اسے محمد کی بیٹی کے مقابلے میں ابتدا مولوی تو نے کی ہے، ہم نے نہیں. چھیڑا تو نے حبیب شاہ جی، ہم نے نہیں. ہم نے آج تک مقدمہ فتح پڑھا، ہم نے نام نہیں لیا تیرے پیروں کا. تو نے بطول کو کہا کہ خطا پہ تھی، ہم اب نام لے کے بتائیں گے تیرا کون کون سا پیر زہرا کا مجرم ہے. بڑا ڈھلا یا علی آدھے ہو، مولوی اغوا تے نہیں کر گیا کتنے. آپ کو میری باتیں پوری تو نہیں لگ رہی؟ جس بندے نے اتحاد امت کا چورن بیچنا ہے، مہربانی کرے اٹھے لنگر کرے گھر جائے. سانو نہیں چاہیے ہو جائے اتحاد. ایک آدھا اتحاد ہے کہ جناب حضرت ابو طالب کی شان جی کو سلوات پڑے اونچی آواز کے ساتھ. بھائی یہ کون سا اتحاد ہے بھائی؟ یہ جو مکسر اتحاد 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 کی باتیں کرتے ہیں. ورنہ بعد میں نہ کہنا کہ صحابہ کی توہین ہو گئی، کیونکہ ہم پھر بتائیں گے کہ وہ بندے حرامی تھے جنہوں نے لباس صحابہ کا پہنا تھا. جڑا چپ ہے شالا اتھے ہی مر جائے. حیدری کلپ پورا بنانا، چند شاہ جی کلپ پورا بنانا. اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا، وہ ڈاکو ہوتا ہے. اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی وردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر. ہم حکومت پاکستان سے گزارش کرتے ہیں کہ اشرف جلالی جس نے پاک سیدہ کی گستاخی کی، اور اگر یہ بندہ پاک سیدہ کی گستاخی نہ کرتا تو آج یہ اپنے پیروں کی حقیقت جان کر شرمندہ نہ ہوتا. تو ہم حکومت پاکستان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس اشرف جلالی ملعون کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے، اس سے پہلے کہ شیعہ قوم سڑکوں پہ آ جائے. ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری جان چلی جائے، ہم قربان ہو جائیں یا یہ قید خانے. یہ بہت معمولی چیزیں ہیں، یہ ہمارے ائمہ کی سنت ہے کہ جب بھی حق کی بات کی جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے. جو حق والے ہوتے ہیں ان کو ہی یہ سزائیں دی جاتی ہیں، ان کے لیے ہی ساری مصیبتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ کانٹے بچھائے جاتے ہیں. ہمیں ان راہوں پہ چلنا آتا ہے، تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس اشرف جلالی ملعون گستاخ سیدہ کو جتنا جلدی ہو سکے گرفتار کیا جائے، اس سے پہلے کہ شیعہ قوم سڑکوں پہ آ جائے. جزاک اللہ خیر. شاہ علی مدد. لوگ ایسے بھی یہ قناعت میں موجود ہیں
جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے انکار کرتے ہیں اور ان کو مسلمان تک نہیں سمجھتے. آج اس آیت پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی اور اہل تشیع اور اہل سنت دونوں حضرات کے جو رائے ہیں تمام تر تو نہیں پیش کی جائیں گی کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس پر آپ کے سامنے پیش کروں. ناظرین، اس پوری آیت کے اوپر جتنا غور کیا جائے نا اتنی شان صدیق اکبر سامنے آتی ہے. اور آپ نے بعض اوقات یہ علماء سے یہ آیت بار بار سٹیجوں پر شان صدیق اکبر سنی ہوگی، لیکن آج ہم کچھ نئی بات کریں گے. شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ حیران ہوں گے کہ اس آیت کی ماں میں امام ابو عالیہ اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے فرمایا کہ اس آیت کی ماں سے شان صدیق اکبر بالکل سامنے آتی ہے. ثانی حسنین سے مراد صدیق اکبر ہیں اور صدیق اکبر کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں رہا. یہ بات کیا کہ علماء نے اختلاف شروع کیے ہیں. شان صدیق اکبر پر 15 آیات کریمہ موجود ہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں لیکن 15 کا جو ڈیجٹ ہے اسے کم نہیں کی جا سکتی، وہ واضح ہیں اور شیعہ اور سنت کے ہاں متفق علیہ ہیں یہ. اسی طرح میں اگلی بات کرنا چاہوں گا کہ اسی طرح ناظرین شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر تمام آیات کریمہ میں انشاءاللہ ہر ایپیسوڈ میں 1-2 آیات کریمہ پیش کیا کروں گا. سورۃ توبہ جو ہے یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے. صلح حدیبیہ یہ 6 ہجری میں ہوئی، اور صلح حدیبیہ کے بعد کچھ لوگوں نے، جب کافروں نے 1.5 سال کے بعد یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو اللہ قرآن نازل ہوا. سورۃ توبہ کی پہلی آیت نازل ہوئی. پہلی آیات میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ آیت کریمہ ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. جب سورۃ توبہ کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور اللہ کا رسول بیزار ہیں ان مشرکین سے جن لوگوں نے صلح حدیبیہ توڑی تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی یعنی صلح حدیبیہ توڑنے والوں کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے بیزار ہے. اب یہ 6 سن ہجری کا واقعہ ہے جب صلح حدیبیہ ہوئی، اور 7 ہجری اور 7 ہجری کے درمیان میں یعنی 8 ہجری چند سال پہلے ہی جو ہے یہ چند ماہ پہلے یہ توڑ دی گئی صلح حدیبیہ، پھر یہ آیت نازل ہوئی. تو اس کا مطلب ہے سورۃ توبہ کی جو آیات ہیں وہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، اور یہ حضور کے زمانہ آخر میں سورۃ توبہ نازل ہوئی ہے. اب سورۃ توبہ کے آخری ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور سورۃ توبہ کے اندر یہ تذکرے موجود ہیں، اور اس کو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو شان صدیق اکبر اور صحابیت صدیق اکبر کی جو بات ہے یہ حضور کے زمانے میں پہلے کی بات ہے، اور یہ آیت حضور کے زمانے کے پہلے زمانے کو ڈیفائن کرتی ہے. لہذا صدیق اکبر جو ہیں وہ صحابی، ان کو قرآن نے پہلے کہا ہے، بعد میں منافق ہو گئے تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کے زمانے کے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی اور یہ منسوخ آیات نہیں ہے. اور اس آیت کو جو منسوخ بتاتے ہیں تو ان کے لیے عرض ہے کہ یہ آیت کتابیں روک کالی کر دیں بھائی، لکھ کر کے. خلافت علی مسئلہ خلافت علی کتاب الولایہ جو شیعہ نے لکھی ہیں اس پر عنوان پر، کتاب الولایہ کے عنوان پر، ان میں 50-100 صفحے صرف اس آیت پر کالے کیے ان لوگوں نے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. تو بھائی آیت منسوخ کیسے ہوئی کہ یہ سب سے آخری ادوار میں یہ سورہ نازل ہوئی حدیبیہ کے بعد. حدیبیہ والوں کو جب کہ رد میں اس کی قرآن کی اس آیت کی پہلی، اس سورہ کی پہلی آیات نازل ہوئی ہیں، تو لہٰذا اس میں شان صدیق اکبر آئی. اور ثانی حسنین اور ان 2 میں سے دوسرا جو یہ تذکرہ آیا، آگے چل اس کی بات ہوگی، تو وہ جو 2 میں سے دوسرے کا ذکر ہے، تمام شیعہ اور سنی اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ وہ اس مراد جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جو دوسرا حضور کے ساتھ غار میں تھا. اب بعض لوگوں نے بعد میں یہ بھی گھڑا کہ وہ صدیق اکبر نہیں تھے، تو یہ آج کے لوگ یہ گھڑ رہے ہیں. اس سے پہلے شیعہ اور سنی کا اس پر اتفاق رہا ہے. متقدمین میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں کوئی ایک بھی ایسا حوالہ پیش نہیں کر سکتا. اچھا اگلی بات، اب ثانی اثنین اذ فی غار، وہ غار میں تھے جب. اب غار کا واقعہ اس کا پس منظر ہے کیا؟
فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اور اب جب رسول نے اپنے ساتھی سے کہا، اور جب آپ نے اپنے ساتھی سے کہا، صحابی سے کہا. اچھا، اگر ایسا ہی وہ صحابی رسول جو حضور کے ساتھ تھے وہ اتنی منافق تھے، یا آخر میں اتنا منافق بننا تھا، اور اللہ کی ذات جانتی ہے کہ یہ شخص نے بعد میں منافق ہو جانا ہے، تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں تاریخ بنا کر کیوں پیش کر رہا ہے؟ ایک سوال ہے. اور پھر اللہ نے جب ذکر فرمایا تو اللہ تبارک تعالیٰ کو عام طریقے سے بیان فرما دیتے ہیں. اللہ کم کی ضمیر کے ساتھ فرماتا ہے کہ آپ جب تم نے ان سے کہا، اپنے ساتھ والے سے کہا، یا آپ جب تم دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا، تو کسی اور ضمیر جو کہ ایک عام عقل و فہم کے ساتھ موجود ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ضمیر کا استعمال فرمایا ہے، تو ان ضمیروں کی بجائے یہاں پر دونوں کو الگ الگ طریقے سے کیوں بیان فرمایا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اور جب آپ نے اس یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے کہا، ایک دو وجودوں کا الگ الگ دین دے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا. پہلی بات تو یہ. اور اگلی بات لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صحابی سے کہا. تو ناظرین یہاں پر یہ بات دو ٹوک واضح ہو گئی. قرآن نے صدیق اکبر کو، جو حضور کے ساتھ دوسری شخصیت تھی، اس کو صحابی مانا ہے، اور اللہ نے بھی صحابی مانا ہے. آگے چل کے فیصلہ ہوگا کہ وہ شخصیت تھی کون. اگر وہ صدیق اکبر ہی تھے تو صدیق اکبر کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور قرآن کی نص کا جو انکار کرے وہ کافر مطلق ہوتا ہے، وہ مطلقاً کافر ہوتا ہے. اس کی کفر میں بھی شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. اور شان صدیق اکبر میں دیکھیے کہ اللہ نے ایسی انفرادیت کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی کہ اس طرح انفرادیت کے ساتھ خطاب فرمایا ہو کہ جب نبی آپ نے اپنے صحابی سے کہا، تو قرآن نے صحابی کہا صدیق اکبر کو، حضور نے صحابی صدیق اکبر کو مانا ہے، اور اللہ نے مانا ہے تو یہ آیت نازل فرمائی ہے. تو یہ بات. اور پھر اگلی بات، اللہ تبارک تعالیٰ صدیق اکبر کے غمزدہ ہونے سے فوراً اس پہ ایکشن لیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات، اللہ کی ذات یہ برداشت نہ کر سکی کہ صدیق اکبر پریشان ہو، اور اللہ نے اعلان فرمایا اسی آگے دیکھیے، لا تحزن ان اللہ معنا. اے محبوب آپ فرمائیے اپنے ساتھی سے، لا تحزن، پریشان نہ ہو، گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، غمزدہ نہ ہو. ان اللہ معنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. محبوب آپ فرما دیجئے. تو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، یا صرف ایک شخصیت کے ساتھ نہیں، معنا، ہمارے ساتھ ہے. تو معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کے ساتھ بھی اللہ تھا. اگر صدیق اکبر اس قابل نہیں تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بیان فرمانا اور حضور کا یہ کہنا کہ ابو بکر پریشان نہ ہو، ان اللہ، بے شک نہیں کرنا اس میں، معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ ساتھ تھا نبی کے بھی اور صحابی رسول کے بھی. تو اللہ نے رسول کے اس صحابی کو اس مقام پہ سمجھا کہ وہ پریشان ہیں، ان کو تسلی دیجیے کہ وہ پریشان نہ ہوں، تب یہ بیان فرمایا. ایسے نہیں ممکن کہ ایک شخص جو صحابیت کے درجے پر فیض نہ ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ محبوب کو فرمایا، محبوب آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو. مجھے کائنات قرآن کے اندر کوئی ایک ایسی دلیل پیش کریں کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے فرمایا ہو محبوب کافروں کو کہہ دیجئے کہ پریشان نہ ہو، اللہ ان کے ساتھ ہے، منافق کہہ دیجئے پریشان نہ ہو، اللہ ان کے ساتھ ہے. کوئی ایک دلیل دکھا سکتی ہیں آپ؟ نہیں. اور پھر معنا، ہمارے ساتھ. تو حضور نے یہ لفظ معنا کے اندر، اب میں اس گفتگو میں نہیں جا رہا، ثانی اثنین، ثانی مضاف اور اثنین مضاف علیہ، جب اس کے اوپر گفتگو میں کروں تو پھر وہ الگ ایک موضوع بنے گا. اور پھر دو میں سے دوسرا، اس پہ جب گفتگو ہو تو پھر وہ دو میں سے، وہ جو دو ہیں، اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صدیق کی ذات، ان میں سے دوسرا، وہ دوسرا کون ہے؟ اللہ کی، رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یا صدیق اکبر کی ذات ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ دو میں سے دوسرا، ایک دو میں سے دوسرا، ایک پہلا ہوگا ایک دوسرا ہوگا. اب وہ ثانی اثنین، ثانی کون ہے اور اس کے ساتھ دوسرا کون ہے، پہلا کون ہے؟
ثانی تو ہو گیا رسول وسلم کی ذات، سب کے ساتھ فاق ہے، ٹھیک ہے. ثانی کون ہے؟ رسول وسلم کی ذات. اور پہلا کون ہے؟ حالانکہ مقام میں رسول وسلم کی ذات پہلے ہے، مرتبے میں حضور کی ذات اول ہے، کلام میں رسول کی ذات اول ہے، ماننے میں رسول کی ذات اول ہے. لیکن قرآن کی اس آیت میں اور رسول وسلم ثانی، اور جو ہے وفا میں، پیار میں، اور ایک جفا میں، ادا میں، صحابیت میں، حضور کے ساتھی ہونے میں مقام اولیت ثانی حسنین کے تھرو اللہ نے دیا ہے صدیق اکبر کو. یہ انفرادیت ہے، ایسا مقام کسی اور صحابی کو نہیں ملا. تو صحابی رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو ہے اس کے متعلق کیسی شان ہے. اللہ اکبر. اگلی بات فانزل. اچھا اب یہ بات یہاں پر ختم ہوئی کہ اب ساتھی کہتے ہیں کہ وہ غمزدہ نہ ہو، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ صدیق اکبر کو ساتھی بھی مان رہے ہیں، صحابی مان رہے ہیں اللہ کے رسول کا. تو اس میں شک کرنا ہی کفر ہے کہ اللہ کی ذات جس کو صحابی کہہ دے اور اس کی نص قرآن میں آ جائے، اور آخری جو حضور کے زمانے آخر میں سورہ نازل ہوئی سورہ توبہ اس کے اندر یہ آیتیں آ جائیں، تو اس کا انکار کرنا بالکل ایک محال ہے. اور شان صدیق اکبر سبحان اللہ. آگے چل کے جب حدیث کی روشنی میں اور شیعہ کتب کے ولجات کی بات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں، تو پھر اور انشاءاللہ یہ چیز سامنے آئے گی. اگلی بات فانزل اللہ سکینتہ الیہ. اور پھر کیا ہوا کہ پس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی. اپنی تسکین. اللہ وہ کون سی ذات ہے جو سب سے زیادہ تسکین رکھتی ہے، جس کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی تسکین، کوئی دکھ درد جس ذات کو ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے وہ. تو اس سے زیادہ سکون والا تو کوئی شخص ہے ہی نہیں، کچھ ذات ہے ہی نہیں. تو جب جس ذات خود سراپا سکینہ ہے تو اس نے سکینہ اپنا نازل فرمایا. اچھا سکینت ہو، ابھی ہو کی ضمیر پہ بھی مسائل ہیں انشاءاللہ. جب یہ تو آج تمیدن گفتگو ہے، جب الگ الگ گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس میں آ جائے گا. آگے ایک حدیث ہے اس کی روشنی میں جب بات ہوگی تو یہ سکینہ کی بات آ جائے گی. لیکن ہو کا مرجع کوئی بھی کون ہے؟ اب شیعہ کہتے ہیں نہیں، سکینت ہو اللہ نے جو ہے سکینہ نازل فرمایا اپنے رسول پر. پہلی بات یہ ہے کہ غمزدہ کون تھا؟ اللہ یا اللہ کے رسول یا صدیق اکبر؟ صدیق اکبر تھے. کیوں تھے؟ آگے چل کی گفتگو آئے گی کہ وہ اس لیے سراقہ جو ہے وہ ایک شخص جو کہ حضور کا پیچھا کر رہا تھا، غار ثور تک آنے کا اس نے آ گیا تھا. تو اس وقت صدیق اکبر پریشان تھے کہ اللہ کے رسول کوئی پریشانی نہ ہو. اپنی ذات کے لیے اپنی جان کا خوف نہیں تھا. یہ تخزن کا جو لفظ استعمال ہوا، یہ خوف صدیق اکبر کو حضور کی ذات کا تھا کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو. جس شخص کو اپنی ذات کا خوف ہو وہ غار میں پہلے داخل ہوگا یا بعد میں؟ پہلے یہ ہوتا کہ اگر صدیق اکبر اتنے منافق تھے تو پہلے جو ہے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ غار میں جائیں میں آتا ہوں. بلکہ امام ابو نعیم نے 430 ہجری سے وفات ہے، آپ نے دلائل النبوہ حیرت الاولیاء میں نقل کیا کہ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ٹھہریے، میں غار میں پہلے جاؤں گا، جا کر کے دیکھتا ہوں کوئی موذی جانور نہ ہوں، سانپ نہ بچھو نہ ہوں، ان کو غار کو صاف کرتا ہوں، پھر آپ تشریف فرما ہوں. اور پھر گئے، پھر سارے سوراخ بند کیے تو ایک سوراخ بچ گیا، اس کے اندر آپ نے اپنی ایڑی رکھی اور حضور کو اپنی جو ہے وہ گود میں جو ہے آرام فرمانے کے لیے تشریف فرما کیا. اب جب سانپ آیا تو اگر صدیق اکبر کو اپنا خوف ہوتا تو ایڑی ہٹا لیتے اور کہتے یا رسول اللہ باہر نکلی، یہاں پر سانپ ہے. نہیں، حضور کا سکون خراب نہ ہو، آپ تشریف فرما ہیں، تشریف فرما رہے ہیں اور اپنی ایڑی رکھ لی کہ اپنے کو تکلیف ہوتی رہے. لہذا یہ تخزن جو قرآن نے کہا یہ خوف زدہ، یہ صدیق اکبر اپنی جان کے لیے خوف زدہ نہیں تھے. اس پر ہزاروں دلائل شیعہ کی کتب میں موجود ہے اور عقل بھی یہی کہتی ہے. اور وہ روایات کو، اس واقعی کو جو شیعہ حضرات نے لکھا اس کو پڑھ کے یہی معلوم ہوتا ہے کہ صدیق اکبر حضور کو جو ہے حضور کی جان کی وجہ سے اور حضور کی حفاظت کے لیے خوف زدہ تھے کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو کافروں سے. تو فرمایا فانزل اللہ سکینتہ، اور جب سکینہ اس کی طرف نازل ہوا، وہ کون ہے؟
تو حضور کی ذات خوفزدہ تو ہے نہیں، تو ان کو سکینہ کیوں نازل ہوتا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو خوف زدہ ہے وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تو خوف زدہ نہ ہو، قرآن ہے، اے ابو بکر تو خوف زدہ نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو خوف زدہ کون ہے؟ اس آیت کا پچھلے حصے میں معلوم ہوا کہ صدیق اکبر جو خوف زدہ تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدیق اکبر خوف زدہ تھے، تو یہ سکینہ جو نازل ہوا، سکون نازل ہوا، یہ صدیق اکبر کے لیے نازل ہوا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ جس کے لیے سکون نازل فرمائے، ہم کون ہوتے ہیں اس کی صحابیت میں بھی جو ہے فکر کریں، شک کریں۔ اللہ کیا منافق کے لیے سکون نازل کر سکتا ہے؟ کیا اللہ ایک کافر کے لیے سکون نازل کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور کیا رسول اللہ اسے دلاسا دے سکتے ہیں کہ جو شخص منافق ہو اور صحابیت کے درجے تک نہ پہنچتا ہو، کافر ہو، اور ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہو، کیا رسول اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ولا تحزن، اے میرے صدیق تو فکر نہ کر، تو غمزدہ نہ ہو؟ کیا اللہ کا رسول جسے دلاسا دے وہ اس قدر ہے کہ اس کے نزدیک کفر آئے؟ اور جس کے لیے تو یہ بات سمجھ آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے اس کو قرآن کریم نے کس طرح بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سکینہ نازل ہوا اور اللہ فرماتا ہے ہم نے کیا کیا؟ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ، کہ ہم نے بِجُنُودٍ ایک لشکر کے ذریعے، وَأَيَّدَهُمْ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے انہیں لشکروں کے ذریعے قوت بخشی۔ تم دیکھ رہے ہو نا، تم دیکھ سکے ہو؟ تروہا، تم نے دیکھا کہ اللہ نے انہیں لشکروں کے ذریعے قوت بخشی ہے۔ وہ کون سی قوت تھی لشکروں کے ذریعے جو بخشی؟ فرشتوں کے ذریعے۔ اور اللہ کیا منافقوں کو، اگر اس سے مراد صدیق اکبر جو ہے وہ منافق ہیں، تو یہاں صدیق اکبر ہے حضور کے ساتھ، اور یہ آیت صدیق اکبر کے لیے نازل ہو رہی ہے، اور صدیق اکبر کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے صدیق اکبر کو اور اللہ کے رسول کو لشکروں کے ذریعے قوت بخشی۔ پھر بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہاں پر صدیق اکبر کی شان کیسے؟ حضور کے ساتھ اگر کسی کا تذکرہ نظر آتا ہے تو وہ کس کا نظر آ رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ناظرین یہ امتیازی شان ہے صدیق اکبر کی، ایسا اور کسی کو یہ جتنے بھی اور صحابہ کرام ہیں، یہ بات یاد رکھیں، اور جتنے بھی اور صحابہ کرام ہیں، اگر ان کو کوئی آج کل مسلمان نہیں مانتا، منافق کہتا ہے، تو یہ مسئلہ مختلف ہی ہے۔ جو لوگ آج بھی صدیق اکبر کو اور بعض صحابہ کرام کو مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن ان کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں صحابہ کرام کو جو کافر کہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ دو مسئلہ مختلف ہی ہے، دو گروہ ہیں، دونوں حق پہ ہو سکتے ہیں، دونوں کا مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں جس صحابی رسول کی صحابیت نص سے ثابت ہو جائے، قرآن سے ثابت ہو جائے، اس کا جو انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ لہٰذا باقی صحابہ کو کافر کہے تو وہ کافر ہے یا نہیں، اس میں تو شک کیا جا سکتا ہے۔ جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے وہ پکا ڈھکا کافر ہے، اس میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے ثانی اثنین، اور صاحب اے اللہ کے رسول تیرے ساتھ جو دوسرا تھا، جب آپ نے اس سے کہا وہ دوسرا کون ہے؟ شیعہ کی 50 تفاسیر معتبر یہ کہتی ہیں کہ وہ صدیق اکبر ہیں۔ سنی حضرات کے ہاں جو ہے وہ اتفاق ہے کہ وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اس پر اجماع ہے کہ اس رات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بستر پر سلا کر کے غار کی طرف سفر کرنے والے شخصیات میں سے دو شخصیات تھیں، ایک سیدنا صدیق اکبر ہیں اور ایک رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو اگر سیدنا صدیق اکبر اس رات 3 راتیں حضور کے ساتھ غار میں رہے ہیں تو قرآن کی یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی، اور قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ شان صدیق اکبر کیا ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ رافضیت کا صاف صاف رد کر رہی ہے۔ اور جو بھی کوئی شک کرتا ہے شان صدیق اکبر کی صحابیت کا، میں 2 ٹوک کہہ رہا ہوں، اس کی کفر میں بھی شک نہ کریں۔ جو بندہ صدیق اکبر کی صحابیت کا اندر انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔
یہ رضی کہہ رہا ہے جتنے دلائل چاہیے اور جو سے بات کرنا چاہتا ہو ہم حاضر ہیں. جو سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے وہ بھی کافر، اور جو آج کل کے نیم رافضی جو لوگ سیدنا صدیق اکبر کو کافر کہتے ہیں ان کی کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. بات سمجھ آئیے؟ یہ دو ٹوک ہے. کیوں قرآن کہہ رہا ہے اللہ اکبر ثانیہ اثنین، اور محبوب جب آپ نے اپنے ثانی سے کہا آئے ہائے ہائے، بات سمجھ نہیں آئی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان لفظوں پہ غور کریں. اگر اے نبی جب آپ نے اپنے جیسے ثانی سے کہا، اپنے ثانی سے کہا، اللہ اکبر، کہ کیا کہا؟ اذ یقول لصاحبہ، محبوب جب آپ نے اپنے صحابی سے کہا، وہ دو میں سے دوسرے جو آپس میں کلام کر رہے تھے، وہ جو آپ کا ثانی تھا وہ صحابی، اذ یقول لصاحبہ، آپ نے صحابی سے جب آپ نے کہا، اے سنیا کیا کہا؟ فرمایا لا تحزن، اے صدیق گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ان اللہ معنا، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے. اور اللہ جس کے ساتھ ہو اس کی صحابیت میں شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تو اللہ کے رسول کے پردہ فرمانے کے بعد کے معاملات بھی جانتا تھا. سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے معاملات بھی اللہ جانتا ہے. اللہ تو علم غیب رکھتا ہے. تو وہ شخص، وہ ذات جو علم غیب رکھتی ہے، وہ ایسے شخص کو کبھی حضور کا صحابی نہیں کہے گی کہ جو بعد میں جا کے پھر جائے. اور سے یہ اللہ دلاسا دے، یہ زبان اللہ کی ہے، کلام اللہ کا ہے، زبان رسول اللہ کی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب تو کہے کہ اللہ فرماتا ہے لا تحزن، اے صدیق پریشان نہ ہو. اب کیونکہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اور نبی کے بغیر اللہ کلام کر نہیں سکتا، لہٰذا اللہ اگر ڈائریکٹ کلام کر سکتا تو یہ میرا وجدان کہتا ہے، اللہ صدیق اکبر کو کہتا لا تحزن، اے میرے ابو بکر تو پریشان نہ ہو. لہذا ڈائریکٹ کلام تو نہیں کر سکتا اللہ، کیونکہ صدیق اکبر غیر نبی ہیں اور اللہ کلام کرتا ہے نبی سے. لہذا اللہ نے نبی سے فرمایا کہ اے نبی تو کہہ دے لا تحزن، اللہ کہتا ہے پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو جو اللہ جس کو دلاسا دے اور اللہ جس کی فکر کرے کہ وہ پریشان نہ ہو، تو وہ شخص یقیناً صحابی رسول ہے، اور اس کی صحابیت میں کا انکار کرنا کفر ہے. اور جو ایسی شخص کو کافر کہے وہ بھی کافر، اور جو کافر کہہ رہا ہے اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر. جی ہاں، اور پھر اللہ نے اس کے لیے فانزل اللہ سکینتہ الیہ، اور اس کے لیے اللہ نے سکینہ نازل فرمایا. اور صدیق اکبر کے لیے اللہ نے سکینہ نازل فرمایا. اگر کوئی یہ کہے کہ ہو کی ضمیر رسول اللہ کی طرف مرجع ہے، اس کا یہ جو مرجع ہے اس کا راجع رسول اللہ کی ذات ہے، تو لہٰذا اگر اس ہو کی ضمیر راجع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اس کا مرجع رسول اللہ کی ذات ہے. تو معلوم ہو گیا کہ اگر رسول پر بھی یہ نازل ہوا ہے سکینہ، تو یہ ہوا تو صدیق اکبر کے لیے ہے. وسیلہ ذات مصطفیٰ بنی سکینہ جو نازل ہوا وہ صدیق اکبر کے لیے نازل ہوا ہے. جی ہاں، اور پھر وَأَيَّدَهُ، اللہ نے قوت بخشی انہیں، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ، اور اللہ نے ایک لشکروں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے ان کو جو ہے نا قوت بخشی. کیا اللہ اپنی قوت بخشتا ہے منافق کے لیے یا ایمان والوں کے لیے؟ تو گویا صدیق اکبر جو ہے وہ ایمان والے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے ان کو قوت بخشی لشکروں کے ذریعے. ناظرین، یہاں تک یہ گفتگو کا آپ کو پس منظر سمجھ آیا. اب چلتے ہیں ایک خاص نقطے کی طرف. اب یہاں پر ایک خاص جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ اللہ تم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ نے قرآن کریم میں جب یہ ایسی سی آیت کے اندر کہا کہ اب اس آیت کریمہ کے اندر آپ دیکھیں، یہاں پر ایک خاص نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں میں. اب اس آیت میں فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. معنا نحن کے لفظ جو استعمال ہوتے ہیں، نحن انا نحن کے لفظ استعمال ہوتے ہیں اپنے لیے جمع کے صیغے کے ساتھ، جو استعمال ہوتے ہیں جمع کے صیغے کے ساتھ. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جب فرمایا کہ اے موسیٰ اور ہارون اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اعلان فرمایا اننی معکما، کما کی ضمیر استعمال کی کہ تم دونوں کے ساتھ ہے. دونوں کا فرق، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کو دونوں کا فرق بیان نہیں فرمایا. اس صیغہ یہ بھی جمع کا ہے، صیغہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معنا استعمال ہوا وہ بھی جمع کا ہے.
اب دونوں سیگے ایک ہیں، وجود بھی دو ذاتوں کا ہے، لیکن جب ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خطاب کیا تو ضمیر جمع کی استعمال کی، کما کما کم، یعنی کما کا لفظ استعمال کیا، اور دونوں وجودوں کو سامنے ظاہر نہیں کیا، یعنی ہیں تو ہستیت دو ہیں لیکن دونوں کو الگ الگ ان کا ظاہر ہونا سامنے نہیں کیا. لیکن جب جہاں بات آئی تو اللہ نے قانون ہی بدل دیا. اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب آپ اعلان فرما دیں ولا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تم دونوں کے ساتھ ہے. تو آپ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے. تو اب معلوم ہوا کہ اللہ ابو بکر کے ساتھ بھی تھا، اللہ حضور کے ساتھ بھی تھے. اب اگر صرف یہ سیگا وہ کما والا آ جاتا تو یہ کہہ دیتے جی یہ تو حضور کے لیے صرف آیا ہے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے کہ معنی میں کر لیتے. تو اب اس سے مراد یہ ہے کہ اب ابو بکر صدیق کو الگ الگ اللہ نے ڈیفائن کر دیا کہ اللہ فرماتا ہے میں ابو بکر کے ساتھ بھی ہوں، میں اللہ اپنے نبی محبوب کے ساتھ بھی ہوں. تو یہ ایک خاص نقطہ یہاں پر بھی یہ بھی آ گیا. اب یہاں پر کوئی یہ نہ کہے شیعہ حضرات میں سے کہ یار یہ تو سنیوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. چلو آؤ چلتے ہیں تھوڑا شیعوں کی طرف بھی. سب سے پہلے شیخ ابو الفتوح رازی جو کہ بہت بڑا شیخ گزرا 6 صدی ہجری میں، یہ بہت بڑا عالم گزرا شیعہ کا. آج کل کی شیعہ کے تو خیر نہ کرے بات، میں پرانے علماء شیعہ کو مانتا ہوں. پرانے علماء شیعہ میں نے بہت سی چیزیں حق بیان کی ہیں. تو ایک ناول مفسر گزرے انہوں نے روح الجنان کے نام سے ایک معتبر تفسیر لکھی. میں کوشش کروں گا کہ حوالہ جات بھی پیش کر دوں. اصل میں ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہوئے وقت یہ ہوتا ہے اور وقت میرے پاس ہوتا نہیں ہے. ہر حوالہ جات کو کاپی کر کے اوپر لگانا، اس کے لیے میں ایک ویڈیو کو 3 دن پہ تک بھی لگا رہتا ہوں. تو کوشش کروں گا کہ میں کم سے کم دلائل دے رہا ہوں، اگر دلائل نہ ہوں تو آپ جو ہے پھر میں مجرم ہوں. کوشش کروں گا لگا دوں. زیادہ ویڈیو پر لگا دیتا ہوتا ہوں، کم ویڈیو ہیں جن کے اوپر لگاتا نہیں ہوں اسکین. تو جناب علامہ ابو الرازی کہتے ہیں، شیخ ابو الرازی شیخ یہاں بہت بڑے علامہ گزرے، روح الجنان کے اندر اسی آیت سورۃ توبہ کی آیت کی تفسیر میں جتنی حوالہ جات دینے لگا ہوں نا، شیعہ حضرات اپنے مفسرین کی تفسیریں اٹھائیے اور اس قرآن کی اس آیت سورۃ توبہ کی تفسیر پڑھ لیجئے، بات ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ جی اس تفسیر کی حاشی تحریر کی ہے مرزا شیرانی نے، تہران سے چھپی ہوئی تفسیر ہے. کہتے ہیں وہ خلاف نیست کا آن دو کس کہ در غار بنو دم رسول بودے و ابو بکر، رسول علیہ السلام بود ابو بکر کہ وہ غار کے اندر حضور کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں، ایک ابو بکر تھے اور ایک رسول کی ذات تھی. اور آگے کہتے ہیں ایشاں ہر دو در غار بوند می گفت صاحب شے و را یعنی بکر صاحب و رفیق استرین جنا، اور جو رنج آیا پریشانی آئی. کہتے ہیں کہ یقول لصاحبہ سے مراد صرف اور صرف ابو بکر صدیق ہیں، کیونکہ وہی اس سفر میں حضور کے صاحب رفیق تھے اور آقا نے ان سے خطاب فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو. اور ابو بکر 3 روز تک تنہا حضور کے ساتھ غار ثور میں رہے. اور یہی علامہ شیخ ابو الفتوح رازی کہتے ہیں اسی تفسیر کے صفحہ 32 پہ کہ امام محمد بن سیرین کے حوالے سے کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جو ہے ابو بکر سے فاروق اعظم افضل ہیں. تو اس پر ابو بکر کو جلال آیا اور آپ نے فرمایا خبردار، اگر تم مجھے ابو بکر سے فضیلت دینا چاہتے ہو تو واللہ این آ یک شب از ابو بکر کا شب در غار ابو قدر بود قد او در صحبت رسول اللہ و بود بہتر بوزار ہما عمر و عمر. فرمایا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کے بارے میں عمر فاروق نے، شیعہ ذاکر لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، مفسر لکھتا ہے کہ لوگوں نے فضیلت دینا شروع کر دی ابو بکر پر عمر فاروق کو. تو عمر فاروق نے کہا کہ وہ رات جو غار کے اندر ابو بکر صدیق نے گزاری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ رات ایک طرف اور عمر فاروق کی ساری زندگی کی باتیں ایک طرف، تو وہ ایک رات بھی افضل ہے مجھ سے.
تو یہ بات آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی. اگلی بات، تو خدا کی قسم ابوبکر نے جو مصطفیٰ کریم کے ساتھ خلوت غار میں جو رات گزاری ہے وہ فاروق اعظم کی ساری زندگی سے بہتر ہے. یہ لفظ ہیں. یہ جو علامہ راضی ہیں شیعوں کے، یہ علامہ ہمارے علماء جو سنی ہیں، علامہ بغوی جیسے، علامہ زمخشری جیسے جو ہے مفسرین کے ہم اثر امام گزرے ہیں. یہ جن کی بہت مشہور یہ کتاب ہے جو تفسیر روح الجنان کے نام سے مشہور ہے. اچھا، اگلی بات، التشیع کے دوسرے عالم، میزان فی تفسیر القرآن، سید محمد التشیع کے دوسرے عالم حضرت علامہ سید محمد حسین طباطبائی، کتاب میزان فی تفسیر القرآن، اس کے اندر لکھتے ہیں اسی آیت کے تحت والمراد بصاحبہ ہوا ابو بکر قطعی، کہ قطعاً یہ بات ثابت ہے حضور کے ساتھ جو دوسرا شخص جس صحابی کو خطاب ہوا ہے قرآن کریم نے کیا ہے، اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب یہ بات سامنے ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صحابیت شیعہ کے ہاں بھی ثابت ہے، قرآن ثابت ہے. اور تیسرے شخص سید ہاشم حسینی برہانی، برہان فی تفسیر القرآن کے اندر، ایران سے قم سے چھپی ہے، ایران سے، وہ بھی یہ کہتے ہیں، امام محمد بن باقر کا قول نقل کرتے ہیں اس آیت کے تحت، کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کے دل میں جو ہے خوف پیدا ہوا، جو سازشیں کر رہے تھے لوگ حضور کے خلاف، تو اس پر ابو بکر صدیق پریشان ہوئے، تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ اے محبوب اپنے ساتھیوں کو کہیے، اپنے صحابی کو کہیے کہ وہ پریشان نہ ہوں. سیدنا صدیق اکبر پریشان ہو گئے تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ سکینہ جو ہے نازل کیا گیا صدیق اکبر کے لیے. یہ علامہ برہانی کے اندر علامہ برہانی نے لکھ دیا ہے. اور اسی کے اندر اسی آیت کے اندر لکھا، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے پوچھا تو اس وقت آپ کہاں تھے جب سیدنا صدیق اکبر غار میں حضور کے ساتھ تھے؟ تو علی فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل جب ہوئی ابو بکر کے لیے کہ اپنے ساتھی کو تسلی دیجئے یا رسول اللہ، کہ اے حضور، اے نبی، آپ اپنے ساتھی کو تسلی دیجئے، اپنے صحابی کو، کہ وہ پریشان نہ ہو. اس وقت علی فرماتی ہیں میں حضور کے بستر پر سو کر کے حضور کے لیے اپنی جان کا نذرانہ شہید ہونے کے لیے بےتاب تھا کہ حضور کو کافر حضور سمجھ کر کے مجھے شہید کر دیں. اور اس وقت ابو بکر صدیق سانپ کے سامنے اپنا پاؤں رکھ کر کے وہاں حضور سے وفا کر رہے تھے. فرمایا ابو بکر غار کے اندر حضور کی حفاظت فرما رہے تھے اور میں حضور کے لیے جان دینے کے لیے ان کے بستر پر سویا ہوا تھا. یہ شان بیان فرمائی حضرت علی نے ابو بکر صدیق کی. یاد رکھیں، تو اختلاف جو تھا آپ کی خلافت کے متعلق اختلاف ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو پہلے خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا. یہ اختلاف بعد کی بات ہے، اس سے کوئی کفر لازم نہیں آتا کہ صدیق اکبر کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا. اگر وہ خلیفہ پہلے بنے ہیں، زور زبردستی بھی بنے ہیں، تب بھی کفر لازم نہیں آتا. پہلے ایمان تو ثابت ہے نا، ایمان پہ تو ایمان لائیں نا، کہ صدیق اکبر کا ایمان ثابت ہے، اس پر جو کلام کرتے ہیں لوگ کفر کہتے ہیں، وہ تو پہلے کافر وہ ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو یہ جمع گوئیاں کی جاتی ہیں، اس سے پہلے دوری اختیار کی جائے، پھر بعد کے جو اختلافات ہیں ان پہ گفتگو ہوگی. اور انشاءاللہ جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو آگے چل کے جب ان اختلافات پہ بات ہوگی. اب اگلی بات یہ کہ تہران چھپی ہوئی تفسیر کتاب الصافی فی تفسیر القرآن، فیض کاشانی محمد بن مرتضیٰ کی تفسیر ہے. انہوں نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جو گھبراہٹ ہوئی وہ صدیق اکبر کو ہوئی اور اس پر قرآن نازل ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اپنے صحابی سے کہہ دیجئے. ٹھیک ہے، اور لہذا اختلاف ان علماء کو بھی تھا صدیق اکبر سے، لیکن وہ صحابی مانتے تھے. کیا ہے وہ صحابی رسول ہیں. حسین بن محمد حسینی شاہ عبد العظما، ان کی تفسیر ہے تفسیر اسماء اشریہ. ٹھیک ہے،
بہت مشہور ہے, پاکستان سے مل جائے گی. 5 عبدالعظما, تو وہ کہتے ہیں کہ 2 نفر بود ند حضرت پیغمبر و ابی بکر, کہتے ہیں تہران سے بھی ہوئی تفسیر ہے, کہتے ہیں شیخ کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور حضور کی ذات ہے. اس آیت سے مراد وہ دونوں حضرات جو ہے تھے غار میں, اور ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور اس اگلی بات, شیخ ابو الفضل بن حسن تبرسی, علامہ تبرسی کے نام سے کون واقف نہیں, مجمع البیان تہران سے بھی ہوئی تفسیر ہے, کہتے ہیں ثانی اثنین یعنی انہو کانا هو ابو بکر اذ ہما فی الغار لیس معه الثالث, تیسرا کوئی نہیں تھا, ایک حضور کی ذات تھی, ایک ابو بکر تھے. آپ بتائیں. اب اس اگلی بات, علامہ شیرازی تفسیر نمونہ میں لکھتے ہیں, جو ایران معروف بھی, وہ کہتے ہیں کہ سوائے ابو بکر کے حضور وسلم کے ساتھ کوئی نہ تھا خانے غار میں, اور حضور کی 3 دن تک اپنی جان سے بڑھ کر کی حفاظت کی ابو بکر نے. یہ تفسیر نمونہ ہے, پاکستان سے مل جائے گی, ٹھیک ہے. اور تفسیر نمونہ میں بہت زیادہ یہ حضور کے صحابی رسول کے متعلق آیت نازل ہوئی کہ میرے ساتھی غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ابو بکر کی صحابیت ثابت ہے, اس پر شیعہ حضرات کے ہاں بھی جو ہے اتفاق ہے. علامہ حسین شرازی نے کہا تقریب القرآن الی الاذہان جلد نمبر 4 میں سمجھ طور پہ لکھا, اذا یقول رسول اللہ صحابہ ابی بکر لا تحزن ان اللہ معنا, یہ ابو بکر کے لیے آیت نازل ہوئی ہے کہ لا تحزنوا, اے ابو بکر پریشان نہ ہو, اللہ تمہارے ساتھ ہے. جی ناظرین, یہ تھی, اس پر کافی طویل گفتگو کی جا سکتی ہے کہ حضور اکرم قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق صحابی ہیں, اور اگلی آیات پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین حق جانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.